بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے عزیز طلباء آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ نے جماعت نہم کی اردو کی کتاب ہے وہ تبدیل کر دی ہے، تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی جو نئی کتاب ہے اس میں پہلا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت حاضر ہے۔ آج کی کلاس میں ہم حصہ نظم حمد جو کہ مظفر وارثی کی نظم ہے، اور یہ نظم بہت زیادہ پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت زیادہ مشہور بھی ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم اسی نظم کے اشعار کی تشریحات دیکھیں گے۔ تو چلیں اشعار کی تشریحات کی طرف۔ اشعار کی تشریح پر آنے سے پہلے میں تشریح کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ جب بھی ہم کسی نظم یا غزل کے اشعار کی تشریحات کرتے ہیں تو تشریح کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ ذہن میں رکھنے کی ہے۔ یہاں دیکھ لیں، مختصر طور پر دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے تشریح کرنے کے لیے ہم حوالہ نظم لکھتے ہیں، دوسرے نمبر پہ حوالہ شاعر لکھتے ہیں، تیسرے نمبر پہ حل لغت لکھتے ہیں، یعنی حل لغت سے کیا مراد ہے، جو شعر میں مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ مفہوم کیا ہے، شعر کو مختصر ترین الفاظ میں لکھنے کو ہم مفہوم کہیں گے، اور آخر میں ہم شعر کی تشریح تفصیل کے ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ تو چلیں آئیں اشعار کی تشریحات کی جانب بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ حوالے دیکھ لیں، حوالہ نظم یعنی حمد ہیں، حوالہ شاعر مظفر وارثی اس کے شاعر کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم حل لغت دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کیا ہے، نظام ہستی یعنی کائنات کا نظام، دکھائی دینا، ظاہر ہونا۔ مفہوم کیسے لکھیں گے، اس پورے کائنات کو تخلیق کرنے اور نظام کائنات کو چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس شعر میں مظفر وارثی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کائنات بہت زیادہ وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ پیچیدہ ترین نظام کا حامل ہے، اور ایسے پیچیدہ ترین نظام کو چلانا کسی عام انسان کے بس میں نہیں۔ ظاہر ہے جتنی بڑی دنیا ہے اسے چلانے والا اس سے ہر لحاظ اور خصوصیات کے اعتبار سے باکمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا کے نظام کو بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جو یہ نظام چلانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوبیاں بے شمار ہیں، لیکن انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ کائنات کا ہر ایک ذرہ چیخ چیخ کر اللہ کے وجود کا ثبوت دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی ہیر پھیر میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شعر نمبر 2 دیکھ لیں، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ حل لغت دیکھ لیتے ہیں۔ مشرق و مغرب یعنی ہر طرف یا ہر جانب کے معنوں میں، عکس کہتے ہیں سایہ یا چہرے کے معنوں میں۔ مفہوم دیکھ لیں، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری کائنات کی ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک جو بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی ذات بے شمار خصوصیات اور بے انتہا اختیارات کے مالک ہیں۔ کائنات ساری کی ساری اسی ذات باری تعالیٰ کی ہیں، اور انسان چاہ کر بھی اس مدار سے باہر نکل نہیں سکتے۔ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ انسان اگر اس دنیا کی ہر ایک چیز پر غور و فکر کریں تو اللہ کی نشانیاں جا بجا موجود ہیں۔ اللہ کی ذات مشرق سے مغرب تک اور ہر چیز ذات باری کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ نیلگوں آسماں، یہ وسیع و عریض دھرتی، یہ چمکتا سورج، چاند، ستارے، بادل، غرض دنیا کے ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ساتوں آسمان اور اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہیں، زمین اس کی تعریف کے نغمے گنگناتی ہے۔ زمین پر جتنی مخلوقات بود و باش کرتی ہیں سب اسی کے تسبیح حمد و ثنا کے ساتھ چھیڑتی ہے۔
کوئی ایسا نہیں جو اس کے حمد کے نغمے اور ترانے نہ گنگناتا ہو، اور یہ کہ تمہیں ان کی تسبیح کی زبان، ان کی تمہید کا انداز جدا گانا سمجھ میں نہ آتا ہو۔ اگلا شعر ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ پہلے لغت دیکھ لیتے ہیں۔ بدھ یعنی مجسمہ، رتوں کے معنی موسموں کے معنوں میں ہے۔ مفہوم، بدلتے موسموں اور رات دن کے بدلنے میں اللہ کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں۔ تشریح دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو بتوں میں تلاش نہ کرو، اگر تم اللہ کی ذات کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو قدرت کی نشانیوں میں تلاش کرو، جیسے کہ دن اور رات کا بدلنا اللہ کی دو بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات دن کے اختلاف سے دنوں، مہینوں اور سالوں کی گنتی کو آسان بنایا، اور انسان وقت سے اپنے لیے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رات دن اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رات سکون کے لیے بنائی اور دن تلاش معاش کے لیے۔ یوں یہ تسلسل جاری و ساری کر دیا تاکہ انسان فلاح پا سکیں۔ بالکل ایسے ہی موسموں کا بدلنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ کا مظہر ہے کہ کبھی سخت گرمی تو کبھی یخ بستہ سردی، کبھی ہر طرف ہریالی تو کبھی خشک و زرد خزاں کا موسم۔ یہ تمام حالات بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ہی ہے، اور ان میں سے ہر موسم اپنی ایک منفرد اور الگ شناخت رکھتا ہے، اور ان میں انسانوں کے لیے غور و فکر کرنے کی چیزیں موجود ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگلا شعر ہے، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں۔ سوچ کے معنی کیا ہے؟ خیال کے معنوں میں ہے۔ بشر یعنی انسان، سراہنا تعریف کرنا، پہرے بٹھانا نگہبان یا پاسبان کے معنوں ہیں جو حفاظت کرے۔ مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامتناہی اختیارات کا مالک ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے بے شمار منصوبے، خواہشیں اور تدبیریں بناتا ہے، لیکن یہ تدبیریں اور یہ تمام تر خواہشیں تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک اس کام میں اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو۔ انسان کی عقل اور تدابیر ناقص ہیں۔ انسان اپنے لیے اور زندگی کے لیے کتنے ہی منصوبے کیوں نہ بنا لیں، آخر میں تقدیر غالب آتی ہے، اور تقدیر بنانے والی ذات جب تک نہ چاہے تدبیروں اور منصوبوں کا کامیابی سے ہمکنار ہونا ناممکن ہے۔ اس شعر کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کرنے کے بعد ایک مکمل ضابطۂ حیات اور قوانین مرتب کر دیے، اور کامیابی کا اصول دین کی صورت میں بتلا دیا۔ اب اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں گے تو دونوں جہانوں میں فلاح پائیں گے، ورنہ اسے اپنے اعمال کے لیے جواب دینا ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے چھین بھی سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا بھی کر سکتا ہے۔ انسانوں کی نگرانی کے لیے 2 فرشتے مامور ہیں، اور یہ 2 فرشتے ہر وقت انسان کا نامہ اعمال لکھتا رہتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی چھپاتا ہے اور دل میں رکھتا ہے وہ سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کے دل میں گزرنے والی خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے۔ امید ہے اشعار کی تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر اس نظم سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی تمام اشعار ہم اگلی ویڈیو میں باقی تمام اشعار کی تشریحات آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔